سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ رب العزت کی صفت تخلیق پر ہر صاحب خرد کی گواہی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں پیارے محبوب، جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ تو جب وہ یہ کہہ دیں تو پیارے محبوب پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، پھر آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے اور از خود سزاوار حمد ہے۔ اب اس دونوں آیات میں اللہ رب العزت کی صفت تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں اتباع سنت اور قبولیت اعمال کی شرط بیان کی گئی، جو حدیث پاک امام مسلم لے کر آئے ہیں۔ 4493 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک میں اتباع سنت اور قبولیت اعمال کی شرط اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ سے آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے معمول دین کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اب اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، اور پیغام مصطفی یہ ہے کہ لوگوں دیکھ لو، اگر تم جو عمل کر رہے ہو، اگر یہ عمل ہمارے دین اسلام نے ہمیں نہیں دیا تو اس کے مطابق یا اس کی تابعداری میں نہیں کر رہے، یا میں نے وہ عمل ساری زندگی نہیں کیا تو تم وہ عمل کر رہے ہو، تو وہ عمل ناقابل قبول ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ تو لہٰذا اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ ہمارے مصطفیٰ نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کیسے گزاری۔ حضور نے سچ بولا، اگر ہم اپنی زندگیوں میں سچ نہیں بول رہے تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔ حضور نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو جو بھی عمل کر رہے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، کسی سے حسد نہیں کیا، غرور نہیں کیا، کسی بات پر اطراء نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ انصافی نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، بد زبانی کسی سے نہیں کی، بڑوں کے ساتھ بے ادبی سے نہیں بولے، چھوٹوں کے ساتھ رحمدلی کی اور شفقت فرمائی۔ تو اگر یہ ساری وہ چیزیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور نے ساری زندگی لوگوں کے تعلقات کو جوڑا ہے، حضور جوڑنے والے تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، اور ہم اگر ہماری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا عکس نہیں بن سکتی، اگر اسی سے فیض لے کر ان کی حضور کی زندگی سے ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو یاد رکھ لیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں اطاعت اور اتباع
دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت سے مراد ہے حکم ماننا، اور اتباع کیا ہے؟ اتباع سے مراد ہے کہ جیسے مصطفیٰ نے کیا ان کی محبت میں وہی کام کرنا، یہ اتباع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔